الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی ہے برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جباری و قہاری قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، مسلمان وہ مسلمان ہے جو میدان میں نکل آئے، کسریٰ اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل لائے، جہاں پہنچے زمین کو آسماں سے کر دیا بالا، اور جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل لائے، شاہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، وصف رخ او والضحیٰ کشف الدجا بجمالہ، قرآن و اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ، صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیا کریں، یہ ثواب ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف مجلس میں پڑھنا فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی کریم پر تم نے درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا پڑھ لیا کریں، اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں، دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں۔ ہم در حقیقت سست ہو گئے ہیں اور عمل میں بہت کمزور ہیں، اس لیے میں نے یہ علامہ اقبال کے شعر آپ کو سنائے ہیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کی پہچان کیا ہے جی۔ تو یہ اشعار ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مسلمان کی پہچان اور حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ کی برہان اور اللہ کی نشانی بن کر دنیا میں آیا ہے۔
اللہ کی برہان اور نشانی بن کر دنیا میں آیا ہے، اللہ کا نائب بن کر دنیا میں آیا ہے۔ تو یہ اللہ کے احکامات اسی نے نافذ کرنے ہیں، اپنے اوپر بھی اور دنیا کے اوپر بھی۔ آج ہم اس لیے کمزور ہیں اور چاروں طرف سے ہم پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ماریں پڑ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو بدل لیا ہے، ہم نے اپنے کردار کو بدل لیا، گفتار کو بدل لیا۔ ہمارے کردار سنت مصطفیٰ ہونا چاہیے تھا، ہمارا کردار سنت مصطفیٰ ہونا چاہیے تھا، ہماری گفتار قرآن کریم ہونی چاہیے تھی کہ ہماری زبان سے نکلے تو قرآن ہی نکلے، ہمارے عمل سے نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نکلے۔ جب ہمارا کردار بدل گیا، جب ہماری گفتار بدل گئی، ہمارا عمل بدل گیا، تو اللہ کی طرف سے بھی حالات بدل دیے گئے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے۔ اس لیے ہمیں اب بدلنا ہوگا۔ اگر ہم دنیا پہ غلبہ پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور ان چیزوں کو پسند کرنا ہوگا جن کو ہمارے پیارے محبوب پاک نے اختیار کیا۔ پہلے ہم کیا کہلاتے تھے کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، اب ہمارا دنیا میں کیا نام ہے؟ یہ اسلام پسند ہے۔ اسلام کو پسند کرتے ہیں مگر اسلام پہ چلتے نہیں ہیں۔ اب ہم اسلام پسندوں میں آ گئے ہیں جی، اسلام ہمارا عمل نہیں رہا کہ ہمیں اسلام پسند ہے بس۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صرف اسلام کا پسند کر لینا کافی نہیں ہے، اسلام کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے، اسلام کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے۔ علامہ اقبال اس لیے تو کہتے تھے کہ یوں تو مرزا بھی ہو، یوں تو مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ ذاتوں پاتوں کو تو ہم نے آگے کیا ہوا ہے، لیکن جو اسلام کے احکام ہیں، اسلام کے اعمال ہیں، وہ ہم نے صرف پسند کرتے ہیں جی۔ اور پسند بھی کیسی ہے؟ میں نے جو آج آیت پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر اسوہ رسول تمہیں اختیار کرنا ہوگا، صرف پسند کرنا کافی نہیں ہے جی۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، دعویٰ ہے نا، جس سے بھی پوچھو اس کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں رسول پاک سے محبت ہے، دعویٰ ضرور ہے۔ مگر شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا عشق ہے اور یہ کیسا پیار ہے۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، دعویٰ تو محبت کا، عشق کا ہے، لیکن یہ کیسا عشق ہے، کیسا پیار ہے کہ عاشق معشوق کی صورت سے بیزار ہے جی۔ معشوق کی جو صورت ہے اس کو تو پسند نہیں کر رہا، کہتا ہے میں تیرے ساتھ بڑا عشق رکھتا ہوں، بڑی محبت رکھتا ہوں، نہ اس کی صورت پسند نہ اس کی سیرت پسند ہیں جی۔ سیرت بھی ہماری دور دور تک نظر نہیں آتی، اور صورت کا حال بھی یہی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ ہماری رسومات یہودیوں والی، ہمارے کردار نصرانیوں والا ہیں جی، ہماری تہذیب و تمدن سب یہودیوں، نصرانیوں اور ہندوؤں والی رسومات۔
علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ تم دعوت و عشق مصطفیٰ کا کرتے ہو، محبت رسول کا کرتا ہو، لیکن تمہارا کردار تہذیب اور تمدن یہود و نصارہ کے مطابق ہے۔ یہ کیسا دعویٰ ہے جس کی دلیل تمہارے پاس ہے ہی نہیں؟ دلیل تو اس کا عمل ہوتا ہے۔ دعوے کی دلیل کردار ہے، دعوے کی دلیل گفتار ہے، دعوے کی دلیل عمل ہے۔ جب عمل ہی نہیں تو دعویٰ تمہارا بیکار ہے، دعویٰ تمہارا بیکار ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے تو پھر تمہارا کردار بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ آج میں نے صرف آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ سنانا ہے، حدیث تو بڑی طویل ہے۔ میں نے شاید پہلے اشارہ بھی کیا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند تھیں ہمیں بھی وہی پسند ہونی چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں پسند نہیں تو ہم حضور کو بھی پسند کرنے والے نہیں ہیں، دعویٰ ہمارا غلط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل امین تشریف لائے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ آج آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو دنیا کے اندر کیا چیز پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو دنیا کے اندر کیا چیز پسند ہے۔ تو نبی پاک نے جواب میں فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 الطیب، خوشبو پسند ہے، خوشبو پسند ہے کہ میں ہر وقت معطر رہوں۔ لیکن آپ کو یہ حقیقت بھی جان لینی چاہیے کہ ہمارے پیارے محبوب پاک صاحب لولاک کو اللہ نے جسم ایسا عطا فرمایا تھا کہ اندر سے خوشبو خود بخود نکلتی تھی۔ آپ کا جسم ہی معطر رہتا تھا، آپ کا پسینہ ہی بعین ہی عطر تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو حضور پاک کی زوجہ مطہرہ ہیں اور ام المومنین ہیں، آقا دو عالم سوئے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم، پسینہ آ رہا ہے، خوشبو تو پسینے سے نکلا ہی کرتی تھی۔ اس نے ایک شیشی لے کر آپ کا پسینہ اس میں بند کر لیا، آپ کا پسینہ اس میں بند کر لیا اور پھر ایک شادی میں چلی گئی، وہی آپ کا پسینہ لگا کر خوشبو کھولی، پسینے میں بند کیا، وہی آپ کا پسینہ لگا کر کپڑوں کو چلی گئی شادی میں۔ پوری شادی، پورا جو ہے شادی حال جہاں بھی شادی ہو رہی تھی، اس وقت تو شادی حال گھر ہی ہوتے تھے نا، اب تو ہمارے دوسرے بن گئے ہیں نا۔ گھروں میں شادیاں ہوتی تھی، باپرد ہوتی تھیں ہیں جی، اور بڑی احتیاط کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اب تو میاں بیوی بھی سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں یہ میری کیسی خوبصورت بیوی ہے۔ اگر اس کی نظر لگ گئی تو پھر اس لیے نہ دکھایا کرو اپنی بیویوں کو کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے، بنا چنا کے بٹھا دیتے ہو جیسے سجا کر۔ اس لیے آئندہ احتیاط کرنی ہے کہ پردے میں رکھو، اپنی بیوی کو پردے میں رکھو، سٹیجوں پہ سجا پہ نہ بیٹھو، نظر بد بھی لگ سکتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی حال میں ادھر مرد بیٹھے ہیں ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، یہ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کا علیحدہ پردے میں ہونا ضروری ہے، مردوں کا علیحدہ پردے میں ہونا ضروری ہے۔ یہ شادیوں کی شرائط میں ہے، ہر حال میں پردہ اسلام کے اندر فرض کے درجے میں ہے۔ بہرحال میری بات دوسری طرف نہ نکل جائے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی عورتوں نے پوچھا اے صفیہ، یہ آج تو عجیب خوشبو تو لے کر لگا کر آئیے، یہ کون سی دکان سے لی ہے؟
حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی دکان سے نہیں لی، یہ میرے آقا، میرے محبوب، میرے خاوند کا پسینہ ہے، یہ میں وہ لگا کے آئی ہوں۔ میرے محبوب، میرے آقا، میرے خاوند کا پسینہ ہی ایسا خوبصورت ہے، اتنا معطر ہے کہ دور دور تک اس کی خوشبو جایا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ خوشبو لگاتے تھے، اس کے علاوہ خوشبو نکل رہی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے ہیں اور ہمیں آپ سے ملاقات کی ضرورت پڑتی، ہم آپ کے گھر کے باہر جا کر دیکھتے خوشبو کدھر سے آ رہی ہے، ہمیں کنڈا کھڑکانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ آپ نکل گئے ہیں گھر سے، ہیں جی۔ تو پھر جس طرف خوشبو جا رہی ہوتی تھی اسی طرف ہم چلے جاتے اور پھر آپ تک پہنچ جاتے، گویا خوشبو ہمیں راستہ دکھاتی تھی کہ ادھر خوشبو ہے، اس راستے پہ خوشبو ہے، ہیں جی۔ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں لیکن خوشبو ابھی تک بھی راستے میں موجود، اتنی خوشبو آپ کے بدن سے نکلا کرتی تھی۔ بہرحال اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو لگانا، ہیں جی، خوشبو آپ لگایا کرتے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے عطر لگانا سنت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر جمعہ والے دن صاف ستھرے کپڑے پہنو اور خوشبو لگا کر مسجد میں آؤ، ہیں جی۔ اور حدیث پاک کا جملہ عجیب ہے، اگر تمہارے پاس خوشبو نہیں ہے نا تو بیوی سے ہی مانگ لو، یہ الفاظ وہاں موجود ہیں، بیوی سے ہی مانگ لو، اس کے پاس تو ہوتی ہے، پاؤڈر ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں، فرمایا اس سے ہی مانگ کے لگا کے آ جاؤ، لیکن مسجد میں جب آؤ جمعہ پڑھنے کے لیے تو خوشبو تمہارے جسم سے آنی چاہیے۔ خاص طور پر گرمی کے موسم میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پسینہ آلود کپڑے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جب آدمی بہت سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس کی جو ہے ہوا نکلتی ہے وہ پھر ایسی بدبودار ہوتی ہے اور سارا جو ہے ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جب بھی مسجد میں آؤ، خاص طور پر جمعہ والے دن نہا کر آؤ، کپڑے اچھے پہن کر آؤ اور صاف ستھرے ہو کر اور خوشبو لگا کر آؤ، یہ آپ کا حکم ہے۔ اس لیے ہم اس سنت کو بھی آئندہ یاد رکھیں گے کہ جب بھی آئیں گے خوشبو لگا کر آئیں گے۔ اور آج میرا دل چاہ رہا ہے آپ سب کو خوشبو لگا دو، تھوڑی تھوڑی لگا دو ان کو، یہ سنت پوری ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور پاک کو 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب، خوشبو لگانا بہت پسند ہے، نمبر 2 النساء الصالحہ، وہ عورت جو نیک خاتون ہو، تمہاری ازواج، تمہاری بنات، تمہاری سارے کی ساری ازواج و مطہرات ہونی چاہیے، پاکیزہ مزاج ہونا چاہیے، پاکیزہ عمل ہونا چاہیے، صالح کردار ہونا چاہیے۔ فرمایا ایسی عورت جو نیک ہو، صالحہ ہو، مجھے بڑی محبوب ہے، اور جو آپ کو محبوب ہے وہ پھر اللہ کو بھی محبوب ہے، اور جو آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کو بھی محبوب ہے، اور پھر محبوب کے ساتھ ہی محبوب چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو جس کو نبی پسند کرتا ہے دوزخ میں کیسے بھیجے گا؟ جس کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے اس کو دوزخ میں کیسے بھیجے گا؟ اللہ کا رسول کس عورت کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، جو ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، جو اپنے خاوند کی عزت و ناموس کی محافظ ہے، ہیں جی، اور جو اپنے خاوند کی ہر حال میں اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہے۔ جس عورت کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں، جس عورت کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں، نمبر 1 کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، نمبر 2 وہ جو ہے روزوں کی پابند ہے ماہ رمضان کی، نمبر 3 اپنے خاوند اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے،
کسی غیر سے اس کے کوئی تعلق نہ ہو، اپنی عزت اور اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور نمبر 4 اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے، فرما برداری کرنے والی ہے، اس کو خوش رکھنے والی ہے ہر حال میں۔ فرمایا اس عورت کے لیے میں خوشخبری دیتا ہوں کہ جنت کے جون سے دروازے سے مرضی داخل ہو جائے، ہیں جی، بلکہ دوسرے الفاظ بعض روایتوں میں یوں ہیں کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ خوشخبری اگر ملی ہے تو 2 شخصیتوں کو ملی ہے۔ نمبر 1، جس عورت کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ نماز کی پابند، روزے کی پابند، اپنی عزت و ناموس کی محافظ اور خاوند کی اطاعت کرنے والی، اس عورت کو خوشخبری ملی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے مرضی داخل ہو جائے۔ نمبر 2، یہ اگر خوشخبری ملی ہے، یہ تمغہ ملا ہے تو صدیق اکبر کو ملا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر لوگ جائیں گے، دروازے مختلف ہیں، ایک باب الصلاۃ ہے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ باب الصلاۃ سے جائیں گے، ایک باب الریان ہے روزے رکھنے والے اس دروازے سے جائیں گے، ایک باب الصدقہ ہے جو صدقہ دینے والے ہیں اس دروازے سے جائیں گے، ایک باب الجہاد ہے جو جہاد کرنے والے ہیں اس دروازے سے جائیں گے۔ اس طرح ہر عمل کرنے والے کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم سب میرے پاس آ چکے ہو، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی، یہ پیغام سنایا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی خوش بخت ہے جس کو 8 دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی؟ کوئی ایسا بھی خوش بخت ہے جس کو 8 دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجو ان تکون منہ، مجھے امید ہے کہ اے صدیق تو انہی شخصیتوں میں سے ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یہ عمل، کردار، گفتار، عشق، محبت کی باتیں ہیں کہ جس نے اپنا تن، من، دھن، وطن، ہر چیز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے قربان کر دی۔ حضر میں ساتھ، سفر میں ساتھ، احد میں ساتھ، بدر میں ساتھ، ہر جگہ جو ساتھ ہے، آج روضہ قبر میں بھی ساتھ ہیں جی۔ اس لیے تو وہ کہا کرتے تھے، وہ کہا بھی کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ اے صدیق اکبر، ابھی میں وہ باتیں بتاؤں گا آپ کو، ہیں جی، کہ صدیق اکبر سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پسند ہے، ہیں جی، اس میں ایک بات یہ بھی آئے گی کہ مجھے یہی پسند ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، ہیں جی۔ آج چلو یہ 2 باتیں مکمل کر دیتا ہوں، وقت تو پورا ہو گیا۔ حضور پاک کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 الطیب، خوشبو پسند۔ نمبر 2 النساء الصالحہ، نیک عورت پسند۔ نمبر 3 قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ میرے دل کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کرو، جو نماز نہیں پڑھتے وہ رسول پاک کے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں کہ دکھا رہے ہیں؟ خود فیصلہ کیجئے گا۔ جو نبی پاک کے دل کو دکھائیں گے، آپ کی آنکھوں کو دکھائیں گے، نبی کی اس سے کیسے محبت ہو جائے گی، نبی اس کے لیے کیسے سفارش کرے گا۔ تو اس لیے بھائیو، یہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی نماز کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ نماز بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ لہٰذا آج میں نے بتا دیا کہ سب سے محبوب عمل ہمارے محبوب پاک صاحب الاولاق حضرت محمد رسول اللہ کو بھی نماز ہے۔ آپ فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ہیں جی۔ اس لیے بھائیو،
آج آپ نے یہ فیصلہ کر کے جانا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی، اپنی بنات کو بھی، اپنی ازواج کو بھی، گھر کا ماحول بھی نماز والا بنانا ہے، بچوں کو بھی عادت بنوانی ہے نماز کی، اور نماز کی طرف لگانا ہے۔ اس لیے لگانا ہے، ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ فرض ہے، اور اس لیے لگانا ہے کہ نبی پاک کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، نبی پاک خوش ہو جائیں، اور وہ ہمارے لیے سفارش کریں، کیونکہ حضور پاک کی سفارش کے بغیر تو ہماری بخشش ناممکن ہے۔ اس لیے آپ سفارش اس وقت ہی کریں گے نا جب کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقا دو عالم سے وفا کریں گے، وفا کی یہی شکل ہے کہ آپ کو جو چیز پسند ہے ہمیں وہی پسند ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا، اے صدیق اکبر تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے بھی کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فاروق اعظم سے بھی پوچھا گیا، علی سے بھی پوچھا گیا، بہت لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ سناؤں گا، آج وقت قلیل ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول پاک کو 3 چیزیں پسند، صدیق اکبر کو 3 چیزیں پسند۔ نمبر 1، صدیق اکبر کو 3 چیزیں پسند۔ نمبر 1 کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ۔ اے صدیق اکبر تجھے کیا پسند ہے؟ فرمایا، جواب میں فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک سامنے ہوں، ہر وقت آپ کے چہرے کو تکتا رہوں، ہر وقت میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں۔ تو مکھ ہوں میں اکھ ہوں۔ پنجابی شاعر کہتا ہے تیرا مکھڑا ہو اور میری آنکھ ہو، تو مکھ ہوں میں اکھ ہوں، تو کدی نہ میں وکھ ہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، تو مکھ ہوں میں اکھ ہوں، تو کدی نہ میں وکھ ہوں۔ دنیا لئی چاہے میں لکھ ہوں، لیکن تیری گلی دا میں ککھ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔